راستے میں ایک جگہ ہے جس کو مقام سالبہ کہا جاتا ہے. جب امام حسین وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے مل کر شہید کر دیا ہے. امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے. آپ جب اپنے بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنتے ہیں حیران و پریشان ہو جاتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں. ابھی چند روز پہلے میرے بھائی کا خط آیا تھا کہ یہاں کے حالات اچھے ہیں, بڑے سازگار ہیں, 40,000 لوگوں نے میرے بھائی کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر میری بیعت کو قبول کر لیا ہے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے. آخر کوفہ والوں میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی, یہ لوگ بدل کیسے گئے؟ یہ حقیقت حال جاننے کے لیے امام حسین اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹاتے تھے, آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اور جب آگے بڑھتے چلے گئے اور کوفہ آنا ابھی صرف 2 منزل باقی تھا, 2 منزلوں کا فاصلہ تھا. کوفہ آنے میں 2 منزلوں کا فاصلہ تھا. اتنے میں یزیدی لشکر لے کر امام حسین کی بارگاہ میں آتا ہے. 1000 یزیدی لشکر جرار لے کر امام حسین کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. امام حسین اور ان کے قافلے کو چاروں طرف سے اس کی فوج گھیر لیتی ہے, یزیدی لشکر گھیر لیتے ہیں. امام حسین کی بارگاہ میں کہتا ہے, اے حسین ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم آپ کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں. چونکہ کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کہتے ہیں آپ جہاں نہیں ملے آپ کو گرفتار کر لیا جائے, آپ کو پکڑ لیا جائے. امام حسین فرماتے ہیں اے مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو, میری غلطی کیا ہے, میرا قصور کیا ہے, میری خطا کیا ہے, تم مجھے کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہو, تم مجھے کیوں پکڑنا چاہتے ہو, میں نے غلطی کیا کیا ہے, میں نے قصور کیا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا, میں تو حاکم کے تابع ہوں, حکومت کے تابع ہوں, میری نوکری کا معاملہ ہے, میں نوکر ہوں, حاکم کا جو حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا. امام حسین جب یہ سنتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں, وہ خطوط جو کوفہ والوں نے امام حسین کی بارگاہ میں لکھے تھے وہ سارے خطوں کو نکالتے ہیں اور سارے خطوں کو نکالنے کے بعد خود کے سامنے رکھ دیتے ہیں. وہ سارے خطوں کو دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد کہتا ہے اے حسین اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں, آپ کا کوئی قصور نہیں, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو حاکم کا نوکر ہوں, حاکم کا حکم ہے کہ آپ جہاں نہیں ملے آپ کو گرفتار کر لیا جائے. اگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا, میں نے آپ کو جانے دے دیا تو یہ میرے ساتھی جا کر عبید اللہ ابن زیاد سے کہہ دیں گے, پھر بعد میں وہ میرے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گا, میرے اوپر زیادتی کرے گا, اس لیے میں ایسے آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. ایسا کرتے ہیں ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں, آپس میں باتیں کرتے ہیں, بات کرتے کرتے وقت کو گزارتے ہیں, وقت کو نبھاتے ہیں. جب رات جب دن ختم ہو جائے گا اور رات کی تاریکی جب چھا جائے گی, جب رات آ جائے گی اور رات کے اندھیرے میں جب میرے سپاہی سو جائیں گے تو رات کے اندھیرے میں آپ جہاں چاہیں چلے جائیے گا, میں بعد میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا, میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا. میں عبید اللہ ابن زیاد سے کہہ دوں گا کہ مسلم امام حسین رات کے اندھیرے میں نہ جانے کہاں چلے گئے, میں نے ان کا پیچھا نہیں کیا, ان کا تعاقب نہیں کیا, پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. امام حسین فرماتے ہیں ٹھیک ہے. اب آپس میں باتیں ہونے لگتی ہے, گفتگو ہونے لگتی ہے, وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے وقتوں میں الگ سے جماعت قائم نہیں کرتا بلکہ ساری نمازیں وہ امام حسین سے ابتدا میں ادا کر رہا ہے. یعنی ان کے دل میں اندر سے اہل بیت میں محبت تھی, وہ امام حسین سے محبت کرتا تھا. امام حسین کی چاہت اس کے دل میں تھی, وہی چاہت تھی جس چاہت نے بعد میں یزیدی لشکر سے نکال کر حسینی لشکر میں لے آئی تھی. وہ واقعہ بھی آئے گا. امام حسین ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے, ساری نمازیں وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے, الگ سے کوئی جماعت قائم نہیں کر رہا ہے. دن گزرتا چلا جاتا ہے, دن جب ختم ہوتا ہے اور جب رات آتی ہے, رات کے اندھیرے میں جب یزیدی سپاہی سو جاتے ہیں, جب
رات کے اندھیرے میں حر کے ساتھی سو جاتے ہیں، آغوش نیند میں چلے جاتے ہیں، تو امام حسین اب اسی عالم میں، امام حسین اسی عالم میں چلنے کی تیاری کرتے ہیں، نکلنے کی تیاری کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی تیاری کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک قاصد آتا ہے، حر کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے، وہ خط حر کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وہ خط جب حر پڑھتا ہے تو وہ خط عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے خط میں لکھا تھا کہ میری طرف سے حر کو یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو کسی طرح کا کوئی پناہ نہ دیا جائے، ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہ کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی کیا جائے، سختی سے پیش آیا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے، یزید کی بیعت کے لیے مجبور کیا جائے۔ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں، یزید کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر اس کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ وہ حر جب اس خط کو پڑھتا ہے، امام حسین کی بارگاہ میں خط کو پیش کیا جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے تم کیا چاہتے ہو؟ حر کہتا ہے میں نے جو مشورہ دیا ہے اسی مشورے پہ آپ عمل کیجئے، اب رات ہو چکی ہے، اپنے قافلے کو لے کر جہاں چاہیں چلے جائیے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ کا تعقب نہیں کروں گا۔ اب امام حسین اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے چاہنے والوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں اپنے قافلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے آگے امام حسین ہیں، پیچھے پیچھے زینب ہیں، آگے آگے امام حسین ہیں، پیچھے پیچھے علی اکبر ہیں، آگے آگے امام حسین ہیں، پیچھے پیچھے عباس علمبردار ہیں، آگے آگے امام حسین ہیں، پیچھے پیچھے سکینہ ہے۔ قافلہ چلتا چلا جا رہا ہے، سواری بڑھتی چلی جا رہی ہے، سواری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ایسی جگہ آتی ہے کہ اچانک سواری خود بخود رک جاتی ہے، وہ قافلہ خود بخود رک جاتا ہے، وہ سواری اپنے آپ رک جاتی ہے۔ امام حسین سواری کو آگے بڑھنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن سواری آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام حسین اپنے چاہنے والوں سے فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ان کے چاہنے والے کہتے ہیں اے میرے آقا حسین، اسے مقام نینوا کہا جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کیا اس کا دوسرا بھی نام ہے؟ لوگ کہتے ہیں اے میرے آقا حسین، اسے میدان کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسین فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، ہم آخری منزل پر آ چکے ہیں، اب ہمارا قدم اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا ہے، ہماری یہی آخری منزل ہے، ہم اس سے آگے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ امام حسین اپنے بیٹے زین العابدین سے فرماتے ہیں بیٹا زین العابدین پتا کرو یہ زمین کس کی ہے، جس کی بھی زمین ہو اس کی قیمت ادا کرو، اس کے بعد خیمہ لگانا۔ اتنا کہنا تھا کہ امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکنے لگتے ہیں، اپنے بابا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے بابا، جب ہم مدینہ سے چلے تھے جہاں شام ہو گئی تھی، ہم نے خیمہ لگا دیا تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا پہلے قیمت ادا کرو اس کے بعد خیمہ لگانا۔ ہم مکہ پہنچے جہاں شام ہو گئی تھی، ہم نے خیمہ لگا دیا تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا پہلے قیمت ادا کرو پھر خیمہ لگانا۔ مکہ سے ہم کوفہ آئے جہاں شام ہو گئی تھی، ہم نے خیمہ لگا دیا تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا پہلے قیمت ادا کرو پھر خیمہ لگانا۔ آج آپ یہاں فرما رہے ہیں کہ پہلے قیمت ادا کرو اس کے بعد خیمہ لگانا، آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکنے لگتے ہیں، اپنے بیٹے زین العابدین کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا جہاں قبر بنتی ہے اس زمین کو قیمت سے لیا جاتا ہے، اے بیٹا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنی ہوئی، اس لیے اس زمین کو پہلے قیمت سے لے لو پھر اپنا خیمہ لگانا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت زینب فرماتی ہیں اے میرے بھائی خیمہ یہاں مت لگاؤ، دوسری جگہ چلتے ہیں، دوسری جگہ خیمہ لگاتے ہیں۔ اس جگہ کو دیکھنے کے بعد ہمارا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، ہمارے اندر پہ تراری چھائی ہوئی ہے، یہاں خیمہ مت لگاؤ، دوسری جگہ چلتے ہیں وہاں جا کر خیمہ لگاتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ امام
حسین فرماتے ہیں اے میری بہن زینب اب ہم یہاں سے آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں، ہماری یہی آخری منزل ہے، ہماری یہی آخری جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کی جوانی لوٹی جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں محمد کو قتل کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کا بچپنا قربان کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ناصر کی جوانی پر گھوڑا اڑایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں عباس بردار کے بازو کو کاٹا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں تیرا بھائی حسین اپنی گردن کو کٹا کر اور اسلام کو بچا کر دنیا والوں کو پیغام دے گا، دنیا والوں کو بتائے گا، دنیا والوں کو سمجھائے گا، اے دنیا والوں، اے میرے نانا جان سے محبت کرنے والوں، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے اگر تمہیں اپنی دولت دینی پڑے تو دولت دے دینا، کرسی حکومت دینی پڑے تو کرسی حکومت دے دینا، چاہے عصمت دینی پڑے تو سب کچھ دے دینا، یہاں تک کہ اگر اپنی جان قربان کرنا پڑے تو اپنی جان قربان کر دینا، مگر میرے نانا جان کا دیا ہوا امام حسین کے کہنے پر وہ قافلہ میدان کربلا میں اترتا ہے اور امام حسین خیمہ لگاتے ہیں، سارے لوگ میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ اب جب یزیدیوں کو پتا چلا ہے کہ حسین ابن علی اپنے گھر والوں کے ساتھ میدان کربلا پہنچ چکے ہیں، انہوں نے کربلا میں اپنا پڑاؤ ڈالا ہے، تو چونکہ وہ لوگ امام حسین کو گرفتار کرنا چاہتے تھے تو عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ اپنی فوج کہ تم سب اب میدان کربلا پہنچو امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، یہاں تک کہ کچھ فوجوں کو وہ دوسری جگہ بھیج رہا تھا اور دوسری جگہ جانے کے لیے اس نے روانہ بھی کر دیا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ حسین ابن علی میدان کربلا پہنچے ہوئے ہیں تو اس نے اس فوج کو واپس گھمایا اور گھمانے کے بعد اسے حکم دیا کہ تم میدان کربلا جاؤ حسین کے مقابلے میں۔ امام حسین کے گھر والوں میں 72 لوگوں کی تعداد تھی، یہ لوگ 72 تھے اور ان 72 میں کچھ بچے بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھی، ماں بہنیں بھی تھی۔ ان 72 کے مقابلے میں یزیدیوں نے، یزید کی حکومت نے، عبید اللہ ابن زیاد نے 22,000 لشکری جرار کو میدان کربلا میں تعینات کر دیا۔ 22,000 لشکر کو اس نے بھیجا، یعنی ایک کے مقابلے میں 200 آدمی، 200 آدمی ایک کے مقابلے میں 22,000 لشکر جرار کو میدان کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں تعینات کیا، اور ان ساری فوج کا جو کمانڈر تھا وہ عمر بن سعد تھا۔ یہ عمر بن سعد کون تھا؟ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جو صحابی رسول تھے ان کا یہ بیٹا عمر تھا، جس نے دنیا کی دولت کے چکر میں اپنے ایمان کا اس نے سودا کر لیا تھا اور آل رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے میدان کربلا پہنچا ہوا تھا۔ امام حسین نے دیکھا کہ میرے مقابلے میں یہ یزیدی لشکر جرار میدان کربلا پہنچ چکے ہیں اور جو بھی فوج آ رہی تھی ساری فوج عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ایک ہی حکم لا رہی تھی کہ حسین سے کہو کہ وہ یزید کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر اس کی بیعت کو قبول کریں، حسین سے کہو کہ وہ یزید کی بادشاہت کو تسلیم کر لیں، اور اگر وہ یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ان سے جنگ کرو، ان سے مقابلہ کرو اور ان کے سر کو کاٹ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ یعنی آخری فیصلہ کر دیا۔ امام حسین میدان کربلا میں 2
محرم الحرام کو پہنچتے ہیں، 2 محرم کو امام حسین نے میدان کربلا میں پڑا ڈالا، قیام فرمایا۔ 2 محرم کے بعد جب یزیدیوں کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ حسین سے کہو کہ وہ یزید کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر اس کی بیعت کو قبول کریں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے دیکھا کہ اس کے ارادے بدل چکے ہیں تو امام حسین نے ایک مشورہ کیا۔ جو پوری فوج کا کمانڈر تھا عمر بن سعد، اس سے کہا کہ دیکھو میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میری 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں میں سے جسے تم پسند کرو اس پر تم عمل کرو۔ دیکھو میں یہاں خود سے نہیں آیا ہوں، کوفہ والوں کی دعوت پر آیا ہوں، کوفہ والوں نے مجھے بلایا تھا تب میں آیا ہوں، مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ لوگ میری بیعت کریں گے لیکن یہ کوفہ والے بدل گئے، یہ لوگ بے وفا ہو گئے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایسا کرو تم مجھے مکہ واپس چلے جانے دو، میں مکہ واپس جانا چاہتا ہوں، مکہ میں رہ کر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنا چاہتا ہوں، اور اگر تم مجھے مکہ بھی نہیں جانے دیتے تو ایسا کرو تم مجھے کسی دوسرے ملک میں چلے جانے دو، میں دوسرے ملک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے، اسلام کے پرچار پرسار کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزار لوں گا، اور اگر تم دوسرے ملک میں بھی نہیں جانے دیتے تو ایسا کرو تم مجھے یزید کے پاس جانے دو، ملک شام جہاں یزید ہے میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس سے میں ملنا چاہتا ہوں، اس سے میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے ان باتوں کو جب عمر بن سعد کے سامنے رکھی تو عمر بن سعد نے امام حسین کی ان باتوں کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا کہ دیکھو حسین ابن علی اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، کیا ایسا کیا جائے؟ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اے عمر بن سعد سنو، میں نے تمہیں وہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم حسین کو مجبور کرو یزید کی بیعت کے لیے، اس سے کہو کہ وہ یزید کے ہاتھوں پر ہاتھ لے کر وہ اس کی خلافت کو تسلیم کرے یا پھر وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اگر وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تو ان سے جنگ کرو اور ان کے سر کو کاٹ کر میرے پاس لے کر آؤ، اور تم صلح کی باتیں کر رہے ہو، تم صلح کی گفتگو کر رہے ہو، میرا آخری حکم یہی ہے کہ تم حسین کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کرو، اگر وہ بیعت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، انکار کرتے ہیں تو ان سے مقابلہ کرو، جنگ کرو۔ اب چنانچہ اس نے جب یہ حکم جاری کر دیا، امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی حجت جمع کر دی ہے، جہاں تک یزید کی بیعت کی بات ہے تو میں کل بھی کہہ رہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں، میں یزید کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں، یہ میرا ہاتھ صرف میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ وہ ہے جس ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کی امانت ہے، یہ ہاتھ وہ ہے جس ہاتھ میں ابو بکر کی صداقت ہے، یہ ہاتھ وہ ہے جس ہاتھ میں عمر کی عدالت ہے، یہ ہاتھ وہ ہے جس ہاتھ میں عثمان غنی کی سخاوت ہے، یہ ہاتھ وہ ہے جس ہاتھ میں مولا علی کی شجاعت ہے، میں یزید کی بیعت بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ امام حسین نے انکار کر دیا۔ اب وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، 2 محرم سے 7ویں محرم آتا ہے، 7ویں محرم جب آتا ہے تو امام حسین کو اس قدر مجبور کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح وہ یزید کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر اس کی بیعت کو قبول کر لیں، یعنی پوری طریقے سے امام حسین کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ان ظالموں نے 7ویں محرم کو امام حسین کے لیے پانی کو بند کر دیا، نہر فرات پر پہرے لگا دیے گئے، 4000 پہروں کو تعینات کر دیا گیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی کا ایک قطرہ نہ دیا جائے، جب وہ پیاسے تڑپیں گے، پیاس کی شدت انہیں تڑپائے گی تو ہو سکتا پیاس کی شدت میں مجبور ہو کر وہ یزید کی بیعت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی امام حسین کو مجبور کیا جا رہا ہے، امام حسین پر جبر کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یزید کی وہ بیعت کر لیں۔ نہر فرات پر
پہرا لگا دیا گیا ہے، پانی پینے کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ نہر فرات کے پانی پینے کی اجازت ہر کسی کو لیے تھی، ہر کسی کے لیے تھی، بہیمیوں کے لیے اجازت تھی، غریبوں کے لیے اجازت تھی، چہیتوں کے لیے اجازت تھی، جانوروں کے لیے اجازت تھی، مشرکوں کے لیے اجازت تھی، کافروں کے لیے اجازت تھی، لیکن حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے پابندی تھی، حسین اور ان کے گھر والوں کے لیے پابندی تھی، حسین اور ان کے چاہنے والوں کے لیے پابندی تھی۔ جب نہر فرات نے اس منظر کو دیکھا تو وہ اپنی قسمت کے ماتم کو نہ تھا اور زبان حال کو یہ کہہ رہا تھا، اللہ اللہ، آج میرے اوپر یہ کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ ہر کوئی اپنی پیاس مجھ سے بجھا رہا ہے، پرندے اپنی پیاس مجھ سے بجھا رہے ہیں، چرندے اپنی پیاس مجھ سے بجھا رہے ہیں، جانور اپنی پیاس مجھ سے بجھا رہے ہیں، کفار مشرکین اپنی پیاس مجھ سے بجھا رہے ہیں۔ حسین کے لیے پابندی ہے، حسین کے چاہنے کے لیے، چاہنے والوں کے لیے پابندی ہے، علی اکبر کے لیے پابندی ہے، اور محمد کے لیے پابندی ہے۔ اے کاش علی اکبر کی زبان مجھ تک پہنچ جاتی، اے کاش حسین کا لب مجھ تک پہنچ جاتا، اے کاش سکینہ کا لب مجھ تک پہنچ جاتا۔ نہر فرات اپنی قسمت پہ ماتم کرنا تھا اور زبان حال یہ کہہ رہا تھا کہ بن گیا شوم یہ قسمت کا تماشا پانی، بن گیا شوم یہ قسمت کا تماشا پانی، خود کو آدھا نہ گھرا دیکھ کر رویا پانی، اور کون کہتا ہے ترستے رہے حسین پانی کو، کون کہتا ہے ترستے رہے حسین پانی کو، سچ یہ ہے کہ لب حسین کو ترسا پانی۔ ارے سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ختم کر دیا جائے؟ اتنا دیر سنیے گا، ارے بولیے، دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو پابندی جب لگائی گئی تو اس پابندی پر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی کی پابندی لگ گئی۔ اب ذرا دیکھیے، امام حسین اور ان کے گھر والے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ 7ویں محرم کو پانی بند کیا گیا، 10ویں محرم کو میدان کربلا میں جنگ ہوئی۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، پیاس کی شدت تڑپا رہی تھی، پیاس کی شدت انہیں بے چین کر رہی تھی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین میدان کربلا میں طاقتور نہیں تھے۔ اگر امام حسین میدان کربلا میں طاقتور ہوتے تو وہ 3 دن تک بھوکے اور پیاسے نہ رہتے، میدان کربلا میں وہ پانی منگا لیتے۔ جب یزیدیوں نے حسین کے لیے پانی کو بند کیا تھا تو وہ پانی منگا لیتے، اس لیے امام حسین طاقتور نہیں تھے۔ اور دلیل کے طور پر ایک روایت کو پیش کیا جاتا ہے، ایک روایت کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ علی اصغر کی شہادت کے حوالے سے امام حسین کے جو چھوٹے بچے تھے علی اصغر، ان کی شہادت کے حوالے سے 3 طرح کی باتیں ہمیں ملتی ہیں، 3 طرح کی، کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، وہ شہید کیسے ہوئے۔ پہلی بات یہ ملتی ہے، پہلی روایت راویوں نے بیان کیا ہے کہ علی اصغر کی ولادت میدان کربلا میں ہوئی تھی۔ بعض روایتوں میں کہ ان کی عمر 6 ماہ کی تھی، اور یہی روایت صحیح ہے کہ ان کی عمر اس وقت 6 ماہ کی تھی۔ لیکن ایک روایت میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ان کی پیدائش میدان کربلا میں ہوئی تھی۔ جب ان کی پیدائش ہوئی، ادھر جنگ ہو رہی تھی، جنگ جاری تھی، میدان کربلا میں لڑائی ہو رہی تھی، دونوں طرف سے تیر چل رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی۔ علی اصغر کی ولادت ہوتی ہے، گھر والے بتاتے ہیں کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو امام حسین اذان دینے کے لیے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر
آزان پکار رہے تھے بچے کی ولادت پر، جو ہم آزان دیتے ہیں وہ آزان پکار رہے تھے خیمے کے دروازے کے سامنے آزان دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک تیر یزیدیوں کی طرف سے آتا ہے اور وہ تیر علی اصغر کے گلے میں چبھتا ہے اور علی اصغر شہید ہو جاتا ہے۔ ابھی پیدا ہوئے تھے، شہید ہو گئے۔ یہ ظالموں کا ظلم تھا۔ یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اور دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کی عمر 6 ماہ کی تھی۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ میرا بیٹا علی اکبر بھی شہید ہو چکا ہے، بھتیجا قاسم بھی شہید ہو چکا ہے، تو امام حسین کچھ ان کی شہادت پر غمگین ہوئے اور غمگینی حالت میں خیمے کے دروازے کے سامنے اپنے چھوٹے سے بچے علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر محبت کرنے لگے۔ چونکہ اور بچے تو شہید ہو چکے تھے، تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ان کو اپنی گود میں لے کر محبت کرنے لگے، چومنے لگے، پیار کرنے لگے۔ ادھر جنگ ہو رہی تھی، ایک تیر آتا ہے اور ان کے گلے میں چبھتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری روایت۔ تیسری روایت کیا ہے؟ تیسری روایت یہ ہے کہ جب یزیدیوں نے پانی کو بند کر دیا تھا، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، حسینی خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی پیاس کو بجھا سکیں۔ امام علی اصغر کی عمر 6 ماہ کی تھی، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، پیاس کی شدت اس قدر تھی، پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی زبان بالکل کانٹے کی طرح سوکھ چکی تھی۔ جب وہ روتے تھے تو آواز نہیں نکلتی تھی، جب وہ روتے تھے تو آواز نہیں نکلتی تھی۔ حضرت زینب جو امام حسین کی بہن تھی، امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے میرے بھائی، ہمارے خیمے میں، ہمارے گھر میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ظالموں نے ہمارے لیے پانی بند کر دیا ہے، ہم نے اگر کچھ بگاڑا ہوگا تو بگاڑا ہوگا۔ اس چھوٹے سے بچے نے ان ظالموں کے لیے کیا بگاڑا ہے، یزیدیوں کا کیا بگاڑا ہے؟ ان لوگوں نے ہمارے لیے پانی بند کیا ہے، وہ ہمیں پانی نہ دیں لیکن اپنے ہاتھوں سے پانی کے چند قطرے اس چھوٹے سے ننھے علی اصغر کے منہ میں ڈال دیں تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ جاؤ اس بچے کو لے کر یزیدیوں کے سامنے جاؤ اور ان سے کہو، اے ظالمو، میں نے تمہیں تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا تو بگاڑا ہوگا، ہماری کچھ غلطی ہوگی تو غلطی ہوگی، لیکن یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر ابھی 6 ماہ کی ہے، پیاس کی شدت سے یہ تڑپ رہا ہے، تم لوگوں نے ہمارے لیے پانی کو بند کر دیا ہے، ہمیں پانی مت دو، لیکن میرے اس چھوٹے سے ننھے علی اصغر کے اوپر ترس کھاؤ، اس پر رحم کرو اور اپنے ہاتھوں سے پانی کے چند قطرے اس کے گلے میں ڈال دو۔ امام حسین اپنے بچے کو لے کر یزیدیوں کی طرف جاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، تم نے ہمارے لیے پانی کو بند کیا ہے، پانی بند کیا ہے، اگر ہماری دشمنی، اگر تمہاری دشمنی ہم سے ہے، اس بچے سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر ابھی 6 ماہ کی ہے، یہ روتا ہے تو اس کی آواز نہیں نکلتی، پیاس کی شدت سے یہ تڑپ رہا ہے، ہمیں پانی مت دو، لیکن اپنے ہاتھوں سے پانی کے چند قطرے اسے اس کے گلے میں ڈال دو تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ امام حسین یزیدیوں سے یہ فرما رہے تھے، اتنے میں ہرملا کا ایک تیر آتا ہے اور وہ تیر علی اصغر کے گلے میں چبھتا ہے اور اس تیر کی وجہ سے علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں، جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اسی دلیل کو، اسی روایت کو کچھ لوگ دلیل بنا کر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسین میدان کربلا میں طاقتور نہیں تھے، حسین پاور والے نہیں تھے، اگر حسین میدان کربلا میں طاقتور ہوتے، حسین پاور والے ہوتے تو کربلا میں پانی منگا لیتے، یزیدیوں کے سامنے دستے سوار براز نہ کرتے، یزیدیوں کے سامنے پانی کے لیے ہاتھ نہ پھیلاتے، یزیدیوں سے پانی کا مطالبہ نہ کرتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے دستے سوار براز کیا ہے، یزیدیوں سے پانی مانگا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حسین میدان کربلا میں مجبور تھے، طاقتور نہیں تھے، طاقتور نہیں تھے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ روایت، جس روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے پانی کے
لیے ہاتھ پھیلایا تھا، یزیدیوں سے پانی مانگا تھا. یہ روایت امام حسین کی غیرت کے خلاف ہے، امام حسین کی حمیت کے خلاف ہے. ارے جس حسین کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دے، اس حسین کی غیرت کو یہ کب گوارا ہوگا کہ وہ اپنا ہاتھ یزیدیوں کے سامنے پانی کے لیے پھیلائے، یزیدیوں سے دست سوال فراز کرے، یزیدیوں سے پانی مانگے. اگر حسین کو پانی مانگ نہیں تھا، حسین کو دست سوال فراز کر نہیں تھا، حسین کو پانی مانگ نہیں تھا، پانی کے لیے ہاتھ پھیلا نہیں تھا، تو یزیدیوں سے پانی کیوں مانگتے؟ یزیدیوں کے سامنے دست سوال فراز کیوں کرتے؟ خدا کی عزت کی قسم، اگر حسین نہر فرات کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے تھے، نہر فرات حسین کے قدموں میں آیا تھا. اگر حسین کو پانی مانگ نہیں تھا، حسین کو دست سوال فراز کر نہیں تھا، تو یزیدیوں سے پانی کیوں مانگتے؟ یزیدیوں کے سامنے اپنا ہاتھ کیوں پھیلاتے؟ یزیدیوں کے سامنے دست سوال فراز کیوں کرتے؟ اگر حسین بادلوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر دیتے، بادلوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر دیتے، کربلا کی ریگزار وادی میں بادل برس کرتے. ارے ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا جب مکہ کی وادی میں پیاسا ہوتا ہے، اپنی ایڑی زمین پہ رگڑ دیتا ہے تو زمین سے آگے زمزم پیدا ہو جاتا ہے. نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مصطفیٰ کا بیٹا حسین اگر اپنی ایڑی کربلا کی وادی میں رگڑ دیتے تو کربلا سے ہزاروں لاکھوں پانی کے چشمے پڑتے. لیکن حسین نے ایسا نہیں کیا. حسین نے کیا کیا؟ حسین نے صبر کیا. کیا کیا؟ ارے بولیے کیا کیا؟ صبر کیا. مقام صبر کو اختیار کیا، مقام رضا کو اختیار کیا، مقام توکل کو اختیار کیا. جب یزیدیوں نے پانی کو بند کیا تو حسین نے مقام صبر کو اختیار کیا، مقام رضا کو اختیار کیا، مقام توکل کو اختیار کیا. لیکن جب کسی حسین کا بیٹا، اسی حسین کا چاہنے والا، اسی حسین کا ماننے والا، اسی حسین کا غلام غریب نواز کے لیے اجمیر کی وادی میں پانی کو بند کیا گیا تو غریب نواز نے صبر نہیں کیا، غریب نواز نے مقام توکل کے اختیار نہیں کیا، غریب نواز نے مقام رضا کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنی طاقت کا استعمال کیا، اپنے پاور کا استعمال کیا، اپنے اختیار کا استعمال کیا، اس اختیار کا استعمال کیا جو اللہ نے دیا تھا. اور غریب نواز نے اپنی طاقت سے، اپنے پاور سے، اپنے اختیار سے انا ساگر کو اپنے کوزے میں بلا لیا. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. غریب نواز کے لیے جب پانی کو بند کیا گیا تو غریب نواز نے صبر نہیں کیا، بلکہ اپنی طاقت سے انا ساگر کو اپنے کوزے میں بلا لیا. اور جب حسین کے لیے میدان کربلا میں پانی کو بند کیا گیا تو حسین نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، اپنے پاور کا استعمال نہیں کیا، بلکہ صبر کو اختیار کیا، مقام رضا کو اختیار کیا. ایسا کیوں کیا؟ حسین نے طاقت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ حسین اگر طاقت کا استعمال کیے ہوتے، اختیار کا استعمال کیے ہوتے، اختیار کا استعمال کیے ہوتے، میدان کربلا میں پانی منگا لیتے تو ہو سکتا تھا علی اصغر کی جب علی اصغر کا بچپنا بچ جاتا، قاسم کی پیاس بجھ جاتی اور محمد کی پیاس بجھ جاتی. لیکن حسین نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، پاور کا استعمال نہیں کیا، مقام رضا کو اختیار کیا، مقام صبر کو اختیار کیا. اور غریب نواز کے لیے جب پانی کو بند کیا گیا تو غریب نواز نے طاقت کا استعمال کیا، پاور کا استعمال کیا اور اپنی طاقت سے انا ساگر کو اپنے کوزے میں بلا لیا. اس لیے کہ امام حسین میدان کربلا اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے اور غریب نواز میدان
ہندوستان اسلام کو پھیلانے کے لیے گئے تھے، ایک اسلام کو بچانے کے لیے گیا تھا، دوسرا اسلام کو پھیلانے کے لیے گیا تھا، تو جہاں اسلام کو بچانا مقصد تھا وہاں صبر کیا گیا، وہاں مقام رضا کو اختیار کیا گیا، اور جہاں اسلام کو پھیلانا مقصد تھا وہاں طاقت کا استعمال کیا گیا، بابا کا استعمال کیا گیا، اور اپنی طاقت سے غریب نواز نے انا ساگر کو اپنے قبضے میں بلا لیا اور دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والے پھر حسین کی طاقت کی بات کرتے ہو، حسین کے اختیار کی بات کرتے ہو، حسین کے پاور کی بات کرتے ہو، حسین کا چاہنے والا، حسین کا ماننے والا، حسین کا غلام، حسین کا بیٹا غریب نواز اجمیر کی وادی میں پیاسا ہوتا ہے، انا ساگر کو اپنے قبضے میں بلا لیتا ہے۔ جب غریب نواز کی طاقت کا یہ عالم ہے تو حسین کی طاقتوں کا عالم ہے۔ سننا چاہتے ہیں؟ بولیے سننا چاہتے ہیں؟ محبت سے کہ یا حسین، گھبرا رہے ہیں؟ اتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیے، دیکھیے یہ سارے حسین کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب نماز کی بات آتی ہے تو بہت کم لوگوں کا ہاتھ آتا ہے، بہت کم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ چالو کرے بابو، ارے کٹ کے نہیں، ارے جنریٹر چالو کر رہے کوئی پولیس والا نہیں